تصویر ہے پیار اور اپنےپن کا پیغام دے کر ترکی سے واپس لوٹ رہی بھارتی سینا کی۔ بھارتی سینا کی میڈیکل ٹیم کا راحت اور بچاؤ ابھیان پورا ہو چکا ہے۔ اس دوران بھارتی ٹیم کو ترکیوں کے نواسیوں نے بھویہ ودائی دی۔ ٹنوں کے حساب سے امداد وہاں پر پہنچائی، ڈاکٹر وہاں پہ پہنچائے، یہاں تک کہ وہاں پر فیلڈ ہاسپٹل بھی قائم کیے۔ 10 دن کی خدمات سر انجام دینے کے بعد انڈیا کی جو ریسکیو ٹیمز تھی وہ ہندوستان واپس پہنچ چکی ہیں۔ دو نہیں، ایک وقت کی روٹی، جی ہاں، ایک وقت کی روٹی کا انتظام کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھائی ہمیں ضرورت ہے، ڈائلاگ پاکستان کی ضرورت ہے، لیکن کیا انڈیا تیار ہے؟ کیا پرائم منسٹر مودی تیار ہیں؟ وہ نہیں تیار۔ انڈیا نے ہیلپ آؤٹ کیا تو لٹرلی آئی وانا اپریشیٹ دیم کہ انہوں نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے۔ گندم، چینی، چاول، یہ سب غریب کی پہنچ سے دور، اس پر بجلی اور گیس کے بل، بہت مشکل صورتحال ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ بھارت، وہ دیکھیں نا، وہ اس طرح نہ اس طرح۔ بھارت بہت آگے نکل گیا۔ نو ڈاؤٹ انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ ترکی کے لوگ بھی جو ہے وہ اس وقت انہیں دعائیں دے رہے ہیں، اوبیسلی کہ انہیں دینی بھی چاہیے، کیونکہ مشکل وقت میں جو ساتھ ہوتا ہے اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ سچا دوست ہے، یہ ہمارے ساتھ گزرے۔ خوشی میں تو سبھی ساتھ ہوتے ہیں۔ انڈیا نے آگے ہو کے بڑھ چڑھ کر ہر لحاظ سے ان کی مدد کی ہے۔ اب جو ترکی کے متاثرہ لوگ ہیں وہ انڈیا کا، انڈین آرمی کا، انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ مشکل وقت میں ان کے یہ لوگ کام آئے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس وقت جو ہے وہ ترکی اور شام کے جتنے لوگ ہیں ان سب کو زلزلہ زدگان میں اوبیسلی انہیں بولوں گی کہ ان سب کو ہماری ضرورت ہے۔ انڈیا نے کافی ہیلپ کی ہے، میں نیوز وغیرہ پڑھتی رہتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ کس ملک نے کتنی امداد دی ہے، کس نے کیا کیا اور کس نے کیا نہیں کیا ہے۔ تو پاکستان کے بارے میں یہ بات سنیں گے کہ جو ترکی نے ہمارے لیے امداد دی تھی سیلاب زدگان کے لیے، وہی ہم نے جو ہے وہ کنٹینرز میں واپس ان کو بھجوا دی ہے۔ ابھی مجھے اس بات پہ شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ جب ہم کال کرتے ہیں نا کسی کو تو ساڑھے بیل لگی ہوتی ہے کہ ترکی اور شام کے جو زلزلہ زدگان ہے ان کی مدد کرے۔ بھئی ہم صرف اتنی امداد کر سکتے ہیں ان کی کہ ہم صرف کال پہ رنگ ٹونز لگا سکتے ہیں، یا پھر پیچھے جو ہیلپ لائن والے بیٹھے ہیں وہ لگا دیتے ہیں جب بھی ہم کسی کو، بس انہوں نے ہمیں یاد دلانا ہے کہ جی زلزلہ آ گیا ہے۔ لیکن جب کچھ دینے کی باری آتی ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ اب کہاں پر ہیں وہ سارے سیلیبریٹیز، کہاں پر ہیں وہ بڑے بڑے پولیٹیکل پارٹیز، کہاں پر ہیں وہ کیوں نہیں مدد کرتے ہیں؟ لیکن اگر انڈیا نے ہیلپ آؤٹ کیا تو لٹرلی آئی وانا اپریشیٹ دیم کہ انہوں نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ترکی کے لوگ دعائیں دے رہے ہیں انڈیا کو، اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر انڈیا کا پرچم لہرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کسی سے مدد کرنا، مشکل میں کسی کے کام آنا ہے تو آپ انڈیا سے سیکھیں۔ مطلب یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ اپنے گھروں پر انڈیا کا جھنڈا جا کر لہرا رہے ہیں۔ نو ڈاؤٹ انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ ترکی کے لوگ بھی جو ہے وہ اس وقت انہیں دعائیں دے رہے ہیں، اوبیسلی کہ انہیں دینی بھی چاہیے، کیونکہ مشکل وقت میں جو ساتھ ہوتا ہے اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ سچا دوست ہے، یہ ہمارے ساتھ گزرے۔ خوشی میں تو سبھی ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اگر اوبیسلی میں پاکستان میں رہتی ہوں تو پاکستان کی بار بار بات کروں گی، تو پاکستان کی یہ صورتحال ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اوبیسلی ہم لوگ بھی کافی سارے کرائسس سے گزرے ہیں، لیکن اگر ایک تھپکی دے دیں نا ہم لوگ، ہمارا کوئی دوست ہو ساتھ، کوئی نہیں بھی ہمیں جانتا، ہماری کلاس میں کوئی کلاس فیلو ہو، اس کو کوئی نہ کوئی مسئلہ، ہم اس کو ایک تھپکی دے دیں، اس کو تھوڑا حوصلہ افزائی اس کی کر دیں نا، تو وہ کہتا ہے کہ یار میری آدھی ٹینشن کم ہو گئی۔ اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کر پا رہے، تو پھر کیا کریں ہم لوگ؟ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کی جو عوام ہے، ایک فیملی کے 4 لوگوں نے آن لائن انہیں 100+ بلینکٹ بھجوائے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب پاکستان میں زلزلہ آیا تھا کچھ ایریاز میں تو یہاں جگہ جگہ آپ کو مارکیٹ میں ریلیف کیمپ نظر آئے ہوں گے، لوگ بڑھ چڑھ کر امداد دے رہے ہیں، ڈونیشن باکس نظر آ رہے ہیں۔ ترکی وہ ملک جس نے ہمیشہ انڈیا کے خلاف جا کر پاکستان کی مدد کی ہے، جب اس کو ہماری مدد کی ضرورت پڑی ہے تو ہم کہاں تھے؟ بالکل ایسا ہی ہے، ہم کہاں تھے، لیکن میں یہی کہنا چاہوں گی، کیوں نہیں لگے نا یہاں پر ہمیں مارکیٹس میں کیمپس کیوں نظر نہیں آئے، ہمیں ریلیف کیمپس کیوں نظر نہیں آئے، ہمیں جگہ جگہ لوگ باکس لے کر ڈونیشن کرتے ہوئے کیوں نظر نہیں آئے؟ اب سابق ڈی جی ایس پی آر صاحب یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ جو ڈائلاگ ہے آن آل لیولز ادر دین ملٹری، یہ پاکستان کی ضرورت ہے، یعنی کہ جو فوج کے سی بی ایمز چل رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن جو پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اب اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھائی ہمیں ضرورت ہے، ڈائلاگ پاکستان کی ضرورت ہے۔ یہ میں بھی چیز بہت دیر سے کہہ رہا ہوں اور اسی جگہ پہ کہہ رہا ہوں، لیکن کیا انڈیا تیار ہے؟ کیا پرائم منسٹر مودی تیار ہیں؟ وہ نہیں تیار۔ ہم بیسیکلی ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اس سینس میں کہ وہ جسے کیا ایک محاورہ ہے نا کہ وی ہیو مس دا بس یا مس دا ٹرین یا کچھ اس طرح کا۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ
جی انیشیٹو لینا چاہیے ٹریک 2 ڈپلومیسی کا. بہت سارے ٹریک 2 ہوتے ہیں، میں نے سنا ہے سنگاپور میں، تھائی لینڈ میں، پتہ نہیں کہاں کہاں پہ چھپ چھپیتے جات کے ہمارے کچھ تھنک ٹینکس کے لوگ ہیں، جاتے ہیں وہاں پہ جا کے، کچھ بھارت سے آتے ہیں، کچھ جنرلز، کوئی امبیسڈرز، جن کو ظاہری بات ہے آشیرواد ہوتی ہے ہمارے سیٹ اپ کی اور انڈیا کے سیٹ اپ کی، اینڈ اکیڈیمیا. لیکن ٹریک 2 جو ڈائلاگ ہے یا ڈپلومیسی ہے وہ مسنگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت دیر تک یہ سمجھتی رہی کہ یہ سارے بڑے نالائق لوگ ہیں، وہ بھلے معاشرہ ہو، بڑے سیاستدان ہوں، یہ بھلے اکیڈیمکس ہوں، یہ میڈیا کے لوگ ہوں، یہ بک جاتے ہیں. ہم نہیں بکتے، ہم جو ہے وہ نہیں بکیں گے، اور ہمیں ہی ایک انسٹیٹیوشنل میموری رکھتے ہیں، اور ہمیں ہی بھارت سے بات کرنی چاہیے. تو وہ سارے راستے ہم نے بند کر دیے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے. جب وہ اپنا راستہ بھی کھولنا چاہ رہے تھے تو وہ نہیں کھل رہا. اب کبھی ہم یو اے ای کے پاس جاتے ہیں، امریکہ کو انڈیا نے بھگا دیا، گریٹ برٹن کو انڈیا نے بھگا دیا، سب کو بھگا دیا. اب آ کے ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے، یہ جنرل صاحب جو ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے، انہوں نے یہ بات کہی کر تو دی ہے، لیکن یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیفٹ پہ ہیں اس وقت. کوئی ان کی بھی ریٹائر ہیں لیکن ان کے کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں. مجھے یاد ہے کہ یہ جنرل صاحب کو انڈین ہائی کمیشن نے ایک تقریب پہ بلایا تھا، رمضان میں کوئی افطاری وغیرہ تھی، تو سارے لوگوں کو ٹیلی فون کیے گئے اور کہا گیا کہ آپ نے وہاں پہ نہیں جانا. جن لوگوں کو انویٹیشن پہنچے ہوئے تھے تو ان کو بھی انویٹیشن گیا ہوا تھا، تو یہ چلے گئے تھے وہاں. انہوں نے کہا نہیں میں نے جانا ہے. تو جس بات پہ لے کے ان کو بھی سننے میں آیا، دس از واٹ آئی ہرڈ فرام سم ویئر. خیر اینی ہو، یہ میرے خیال ہے 2-3 سال پہلے کی بات ہے جب یہ کووڈ شووڈ کے سلسلے کی بات ہے. اب یہ جو چیز ہے یہ اوبیسلی امپورٹنٹ ہے.